اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے شام اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکا۔ آج میں موجود ہوں کلری ڈسٹرکٹ میاں والی میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکا کے جو سبجیکٹ ہے، یہ جو تھیم ہے کہ ہم علاقہ کی مختلف شخصیات کا عموماً انٹرویو کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے، ایک نئی ایپیسوڈ ہے، اور آج میں موجود ہوں ملک علی یار خان صاحب کے ساتھ۔ اور ملک صاحب گزشتہ 35 برس سے جاپان میں مقیم ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق کلری سے ہے، ضلع میاں والی سے۔ جی، تو آج جاننے کی کوشش کریں گے ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کا پروفیشنل ایکسپیرینس کیا ہے، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، یہ جاپان میں ان کی کیا مصروفیات ہیں۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ ویلکم۔ تھوڑا سا ہم ابتدا کی طرف آئیں گے، شروعات سے شروع کریں گے کہ آپ یہاں کس عمر تک تعلیم حاصل کی، اور پھر کتنی عمر میں آپ کلری سے جو ہے باہر قدم رکھا آپ نے؟ جی، میں گورنمنٹ ہائی اسکول کلری سے میں نے میٹرک کیا 1979 میں، اور اس کے بعد میں صرف 1 سال کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج میاں والی میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن اسی دوران پاکستان اسٹیل ملز کارپوریشن لمیٹڈ، جو پاکستان کا بہت بڑا صنعتی ادارہ تھا، جی، جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک برین چائلڈ تھا، صحیح، ان کا خواب تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی دنیا میں اسٹیل ملز کی مدد سے قدم رکھے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک آرٹیزن ٹریننگ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا، جس میں میٹرک جن بچوں نے اس وقت سائنس گروپ میں میٹرک جو ہے اچھے نمبروں سے کیا تھا، تو ان کو انہوں نے وہاں پہ ٹریننگ دی۔ اسٹیل ملز کے اندر ایک سینٹر تھا، میٹلرجیکل ٹریننگ سینٹر، MTC کہتے تھے، اور وہ یونائٹڈ نیشن کا سینٹر آف ایکسیلنس بھی تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے اسٹیل مل میں ملازمت کرنے سے پہلے لوگوں کو تربیت دی۔ تو میں بھی ان میں سے ایک بیچ کے اندر شامل تھا، جس میں میں نے 1981 میں اسٹیل ملز کا وہ پروگرام جوائن کیا، اور میں یہاں سے گاؤں سے کراچی چلا گیا۔ تو I was like 18 at that time۔ تو ملک صاحب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی ابتدائی تعلیم یہی سے، کلری سے، تو ایک گاؤں کا بچہ وہ میٹرک کر کے نکلتا ہے اور ڈائریکٹلی وہ کراچی پہنچ جاتا ہے۔ تو اب وہ ایک پرانی بات ہے، اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اتنے ویژنری نہیں تھے، یا لوگ، میں یوں کہہ لوں کہ ڈرتے تھے۔ گاؤں دیہات کا جو بچہ ہے، اس نے کیسے اتنی ہمت جٹا لی کہ وہ میٹرک کے بعد فوراً کراچی چلا گیا؟ کچھ اساتذہ تھے یہاں پہ بہت شاندار، ان میں جناب سید نظر حسین شاہ صاحب تھے رکھی سے، جی، تو وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اور اس وقت جو ہے وہ 5 ایک طلباء کا میں نام لیتا ہوں جن کو وہ اپنے اچھے طلباء میں گردانتے تھے اور ہمیں ٹائم دیتے تھے وہ۔ صحیح۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ اخبار آتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول کلری میں، شاید 1 دن پرانا۔ اچھا۔ تو یہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، میری ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی تھی کہ وہ اسکول کی نئی بلڈنگ میں ایک اسپیشلی انہوں نے ایک بورڈ جو ہے وہ تیار کیا، جس کے اوپر میں ہر روز حالات حاضرہ کی خبریں جو ہے میں لکھا کرتا تھا کہ آج دنیا میں کیا ہوا، کس ملک میں کیا ہوا۔ تو وہ نظر حسین شاہ صاحب کی جو ویژنری قیادت تھی، اس میں اس وقت سے، یعنی کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کلری کے نہم یا دہم کا جب میں طالب علم تھا، تو مجھے دنیا کے بارے میں اس اخبار کی وجہ سے پتہ چلتا رہتا تھا، اور وہ خبریں میں لکھتا تھا بورڈ کے اوپر۔ تو میرے دماغ میں یہ بات تھی کہ مثلاً گاؤں سے بڑھ کر باہر جانا ہے، یا پھر ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، ہمارے ابھی ملک آصف صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب حاجی ممریز خان، وہ اس وقت سعودی عرب میں تھے۔ تو جو میرے ماموں تھے، وہ بھی اس وقت ڈائجسٹوں کا زمانہ ہوتا تھا، تو وہ سسپینس ڈائجسٹ اور جاسوسی ڈائجسٹ اور سب رنگ، اور ایک بہت اچھا میگزین تھا اردو ڈائجسٹ، شاید وہ بڑی ایک یاد کرنے کی بات ہے کہ اس کی سبسکرپشن تھی میرے پاس۔ تو اردو ڈائجسٹ جو ہے وہ میرے گھر پہ آتا تھا 9ویں اور 10ویں کی کلاس میں، تو اس میں بھی پھر ہمیں انفارمیشن ملتی تھی۔ تو میں نے کوشش کی تھی جونیئر کیڈٹ کورس کے ذریعے آرمی میں جانے کی، لیکن میڈیکلی میں اس میں انفٹ ہوا، اور راولپنڈی میں اسی دوران میں نے ایک ہوٹل پہ ناشتے کے دوران اسٹیل مل کا وہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ واک ان انٹرویوز دے سکتے ہیں جا کے۔ تو میرا چونکہ بہت اچھے نمبر تھے، میرے A گریڈ تھا میٹرک میں سائنس گروپ کے ساتھ، تو میں وہاں پہ چلا گیا۔ تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو بہت لوگ تھے، 350-400 لوگ ہوں گے شاید، اور مثلاً ایک شلوار قمیض پہنے ہوئے اور وہ رومال کندھے پہ، اور میاں والی جوتیاں، اور شہر میں سے بالکل مس فٹ۔ لیکن میں جب وہاں پہ گیا تو میرے پاس 2 ہی پیپر تھے، آپ کو پتہ ہے، ایک میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ، وہی ملتا ہے اس وقت۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو ایک
آپ کے پاس جب ول ہو نا اور کہیں جانے کی تمنا ہو اور آپ کی لگن سچی ہو اور آپ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہوں تو مقابلے کی آپ کے دماغ میں اگر تمنا ہو تو پھر اللہ پاک آپ کو بوا کے یو ہیو ٹو ہیو 3 مارکس منیمم 5 میں سے. تو میرے بڑے اچھے نمبر آئے شاید 29 میں سے. تو انہوں نے وہ جو ٹیچر صاحب تھے شاید ان کا نام تھا شاہد بٹ, تو انہوں نے مجھے بلکہ اس وقت 100 روپیہ بھی دیا جو کہ آپ شاید 20,000 سمجھ لیں ابھی کا, 10 روپے کا ڈالر تھا یا کتنے کا. تو انہوں نے بولا کہ آپ ضرور آئیں کراچی. تو میں اس وقت تو ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی, مثلاً بسیں وغیرہ نہیں تھیں, تو میں ایک ٹرک پہ بیٹھ کے میرے کسی رشتہ دار ماموں ان کے ساتھ شاید 72 گھنٹے میں ہم کراچی پہنچے. اور یہی طریقہ تھا, بسیں نہیں چلتی تھی, دور ہے. تو پھر کراچی میں جو دسمبر میں نے جب وہاں پہ جوائننگ دی تب بھی وہی ٹیچر مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. تو میں نے میکینیکل چنا اور اس کی بیسیکلی جو اس کے اندر پھر میں نے ٹریننگ کی 2 سال کی, اور ان 2 سال کی ٹریننگ کے بعد انہوں نے ہمیں اسٹیل مل میں جاب دے دی. اچھا, تو وہ بڑی اچھی جاب تھی, بڑی کیریئر اورینٹیڈ. اور تو ملک صاحب یہ جاب کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہا یا منقطع ہو گیا؟ جی نہیں, مثلاً وہ جو جاب تھی وہ بیسیکلی ایسوسیٹ انجینئر کے برابر کا ڈپلوما تھا. اچھا. تو میں نے پھر اسی, حالانکہ وہ میکینیکل انجینئرنگ میں تھی اور بوائلر کی مینٹیننس کے بارے میں میرا ٹریڈ تھا, لیکن مجھے میں ابھی یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو آپ بچوں سے پوچھیں, ان کو زبردستی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نہ بھیجیں, نہ تو انہیں میڈیکل میں بھیجیں اگر ان کی دلچسپی نہیں ہے, نہ انہیں انجینئرنگ میں بھیجیں. جو بچہ کرنا چاہتا ہے اس سے پوچھیں کہ 10 بہت اچھے ہائی اسکول ہیں ہمارے اس موضع میں نا, یا اس علاقے میں, تھانہ چکڑالہ میں سمجھ لیں, لیکن وہ اسکول جو ہے وہ اگرچہ A گریڈ کے بچے پیدا کرتے ہیں. بچوں کی اگر کاؤنسلنگ ہو نا, ان کو یہیں سے آپ 3 سال کے ڈپلوما میں بھیج دیں, اس کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے. ہمیں مثلاً ڈاکٹر انجینئرز نہیں چاہیے اس پورے موضوع میں. گاؤں میں کہہ رہا ہوں پلمبر نہیں ہے, الیکٹریشین, اس میں چونکہ جہاں پہ اس وقت گائیڈ لائن نہیں تھی, تو میں اگر گورنمنٹ کالج میں حوالی میں بھی FSC کی بجائے FA کا طالب علم ہوتا. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, اجمل نیازی صاحب فوت ہو گئے, وہ میرے استاد تھے اردو کے. اچھا. تو اس وقت اگر آرٹس میں پڑھ رہا ہوتا تو وہ میرے لیے بہت بہترین فیلڈ ہوتی, لیکن اس وقت پتہ ہی نہیں. کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا, اور میں نے پوری اپنی تعلیم ماسٹرز تک, بلکہ MPhil کا 1 سال بھی میں اسٹیل ملز کا فل ٹائم ملازم تھا, اور میں رات کو جاب کرتا تھا اور دن میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اچھا ملک صاحب, ٹو بی پریسائز, لائک میں اگر بات کروں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس بات میں دلچسپی لیتے ہیں کسی بھی کی, ہم جب کوئی سکسیس سٹوری دیکھتے ہیں, کوئی ایک جرنی دیکھتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی شروعات کی بات کی جاتی ہے, یا تو پھر وہ بالکل ہی اس کا اختتام دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہے یا انٹرپرینور ہے, یا وہ اس کو سکسیس کیسے ملی. تو میں اس بات میں, میرے آڈینس بھی جو ہے وہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں. میں چونکہ اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی بھی آدمی نکلتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے اور بائی دا اینڈ اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, تو بیچ کے سفر میں ایسا کیا وہ نقطہ ہے, ایسا کیا گر ہے, ٹیکنیک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس نے آپ کو کامیاب بنایا, جو آپ کو یہاں تک لے کر آئی؟ بالکل, ایک تو آپ کے والدین کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ, بے شک, اور دوسری بات ہے ایکسیپٹ نہ کرنا صورتحال کو. آپ جدھر ہیں آپ اس سے بہتر کی طرف جو ہے دیکھتے رہیں. جو ہی آپ کو چانس ملے آپ سوچیں نہیں. مثلاً مجھے چانس ملا, اسٹیل مل کی نوکری تھی, کوئی ضرورت نہیں تھی یونیورسٹی جانے کی, ایک ایڈیشنل برڈن بھی تھا اور مطلب خواری بھی تھی. میں تو جاب کر رہا تھا اچھی خاصی, اور وہ انجینئرنگ کا میرا ڈیفینیٹلی ایک کیریئر بنتا. تو رشیا چلا جاتا ٹریننگ کے لیے. لیکن پھر مجھے جب اس یونیورسٹی کے اندر سے مجھے جب چانس ملا مثلاً باہر جانے کا, میں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچا اور میں نے اسٹیل مل کی جاب چھوڑ دی. چھوڑی بھی کیا, مطلب وہ جسٹ ریزائن اینڈ آئی وینٹ دیئر. تو آپ کو چانس کی تلاش کرنی چاہیے, اور چانس ملے تو بغیر سوچے پھر آپ آپٹ کریں اس کی طرف. اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہوں گے, سوچیں گے, تو پھر کمپٹیشن اب دنیا میں ہے. تو یہ پوائنٹ میں اس میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا آپ کو اپرچونٹی ملی اور آپ نے اس کو اویل کیا باہر جانے کی, تو یہ کیا صورتحال تھی, کیا اپرچونٹی تھی جس کی وجہ سے آپ باہر گئے؟ آپ مثلاً جی اس میں میں بڑی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, کمپیوٹرز بھی نہیں تھا 90s تک پاکستان میں, اگر تھا بھی تو اس تک ایکسیس نہیں تھی. تو میں نے جب ماسٹرز کیا نا, تو ایک بک ہے لائبریری میں ابھی بھی ہوگی, ورلڈ آف لرننگ.
اس کی 2 جلدیں تھیں کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں. اس میں سے میں نے کوئی 72 یونیورسٹیز منتخب کی اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے, اور میں نے سب کو خط لکھے کہ میری یہ کوالیفیکیشن ہے اور میرے لیے کیا چانسز ہیں. 1 صفحے کا خط تھا A4 سائز کے, جس میں نے اپنا انٹروڈیوس کرایا, اور آپ یقین کریں کہ 72 کی 72 یونیورسٹیوں نے مجھے جواب دیا. واہ. کہ ہمارے پاس یہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور آپ کے بہت اچھے نمبر ہیں. 2 یونیورسٹیوں نے مجھے اسکالرشپ آفر کی, ایک تھی اسکول آف ڈپلومیسی ان سوئٹزرلینڈ اور دوسرا تھا انٹرنیشنل یونیورسٹی آف جاپان, جو اس وقت جو ہے میکس کے نام سے ایک اسکالرشپ اس وقت تھا, اور وہ شاید پاکستان کا بہت اچھا اسکالرشپ تھا, جس میں انہوں نے آپ کو ایئر ٹکٹ بھی دیا اور $1500 رہنے کے لیے بھی دیتے تھے. یونیورسٹی کے تمام اخراجات جو کہ اس وقت بھی شاید $80,000 کے قریب تھے, تو وہ بھی انہوں نے دیے. تو وہ مثلاً مہنگی, تو یہ اب تو آپ کے پاس بہت چانسز ہیں. تو یہ لوگ آپ نہیں کرتے. اس میں بھی پھر وہی بات تھی کہ جب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کر لیا تو آئی کوڈ گو فار CSS, یا میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں بھی اپلائی کر سکتا تھا. میں نے دونوں دفعہ ٹاپ کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں, ٹوائس گولڈ میڈلسٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز, BA آنرز میں بھی اور ماسٹرز میں بھی. تو لیکن میں بہتر کی تلاش میں رہا. جب پھر جو ہے کراچی یونیورسٹی میں سے شاید پاکستان کی ہسٹری میں سے ویری فرسٹ ٹائم ان 1990 میں گیا یونائٹڈ نیشن گریجویٹ اسٹڈی پروگرام میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے گریڈز کی وجہ سے کراچی یونیورسٹی کے. اب اس میں بھی نا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہر سال چانس آتا ہے. نازیہ حسن جو ایک سنگر ہیں, شی آلسو وینٹ دیئر, لیکن پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر مونس احمد جن کے ساتھ کتاب کا ذکر ہوگا, میں ان کے ساتھ کو آتھر ہوں, یہ اس وقت لیکچرر تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک کورس ہے گریجویٹ اسٹڈی پروگرام, جس میں اس سے پہلے کوئی پاکستانی نہیں گیا, تو آپ لوگ ٹرائی کرو. تو میں اور میرے ساتھ ایک کراچی یونیورسٹی کے ہی محمد فہیم خان IR کے ہی تھے. تو ہم 2 ان حالات میں جو ہے یہاں سے سوئٹزرلینڈ گئے, اور پھر دوسری دنیا کی طرح میں وہاں پہ رکا نہیں. آئی کیم بیک ٹو پاکستان. ساری دنیا کوئی بھی لوگ جاتے ہیں تو یورپ سے کوئی واپس نہیں آتا, اور پاکستان آ کے پھر میں نے ملک صاحب کل ملا کے کتنے ممالک گھوم چکے ہیں آپ؟ میں تقریباً اس 35 سال میں تقریباً 65 ملک جو ہے وہ میں نے گھوما. میں نے بلکہ جس ملک کے بارے میں سوچا نا کہ وہاں پہ جانا چاہیے, جی, تو سوائے اسرائیل کے وہ میری پلان میں ہے. جی, اچھا, وہ آپ کے پلان میں ہے؟ جی, میرے پلان میں ہے بالکل. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, آپ اردن چلے جائیں, جوڑن, اردن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور اردن سے چونکہ ہمارے پاسپورٹ پہ الاؤ نہیں ہے اسرائیل جانا, تو وہ آپ کا پاسپورٹ وہاں پہ رکھ لیتے ہیں, اور آپ کو ایک پاس دیتے ہیں ایک اسپیشل نا, تو آپ بیت المقدس کی وزٹ کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں. تو وہ پچھلے سال میں گیا تھا الاسکا, تو 22 گھنٹے کا دن بھی دیکھا, اور وہاں پہ سنا کہ 22 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے اور سورج غروب نہیں ہوتا. تو اسی طرح بہت سے ممالک ہیں. میں اسی میرے عابد میرے بھانجے کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے ساتھ بیٹھ کے CMH میں ہم پلان کر رہے تھے کہ ترکی جائیں گے اکٹھے, کہ مولانا روم کے مزار پہ وہ میں جانا چاہتا ہوں. تو میں عابد کے 40ویں پہ آنے سے پہلے میں ترکی گیا, اور تقریباً 2500 کلومیٹر میں نے سفر کیا, اور جتنے مقدس مقامات ہیں ترکی میں وہ سارے جا کے دیکھے, یہ محسوس کرتے ہوئے کہ عابد میرے ساتھ ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے, کوئی آپ کو بتاتا ہے جگہ. اور پھر دوسری بات, وہ جو میری انٹرنیشنل اس ٹرپ کا شاندار آغاز تھا نا, کہ میری زندگی کا پہلا ملک ہی سوئٹزرلینڈ تھا. تو وہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے. تو اس کی وجہ سے مثلا پہلا ملک مصر تھا, یعنی کہ احرام مصر میں نے دیکھے سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے. تو وہ پھر اس کے بعد آپ جب پڑھتے ہو نا, تو یہ بڑی بہت عجیب و غریب ممالک. ملک صاحب, آپ نے بالخصوص جاپان کو ہی کیوں چنا, یا فائنل ڈیسٹینیشن کے طور پہ اس کو رکھا کہ میں نے اب یہیں رہنا ہے, یا یہیں پہ میں نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے؟ ہاں بالکل, یہ بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ کوئی بھی جاپان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ نہیں جاتے تھے. تو امریکہ جاتے تھے, یا جاتے تھے مثلاً برطانیہ نا. اس وقت جو ہے کراچی یونیورسٹی میں باقی بچوں سے مختلف طریقے سے میرا وقت زیادہ تر لائبریری میں, یا ایک بک بینک تھا, یہ بھی بھٹو نے قائم کیا تھا. اس کے اندر بے پناہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, اور کوئی نہیں لیتا تھا نا. تو جو ہمارا سیمینار تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کا, اس میں جاپان سے بہت لٹریچر آتا تھا, جو کہ 100% لوگ دیکھے بغیر, شاید پروفیسرز وغیرہ پڑھتے ہوں لیکن ہماری ایکسیس بھی نہیں تھی. تو
اس وقت جو یہ جس یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں یہ جاپان کے پبلک سیکٹر نے قائم کی تھی بیسیکلی جیپنیز کے لیے، کہ ہم ان کو ٹریننگ دے چکے، ان کے بڑے بہت پروجیکٹس ہیں سعودی عرب میں اور یو اے ای میں اور سارے ممالک میں، تاکہ وہاں پہ ہم اپنے مینیجرز کو بھیجیں. تو یہ دنیا کے بہترین اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے تھے، صرف 100 لوگوں کو، اور 100 لوگوں کے تمام اخراجات جاپانی حکومت دیتی تھی یا پھر یہ ملٹی نیشنلز دیتی تھی، اور وہ 100 لوگ تیار کر کے وہ اپنی جو جیپنیز ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان میں بھیجتے تھے ایز اے مینیجرز نا. تو ایک تو یہ بہت کمپٹیٹیو تھی. مجھے پتہ تھا اس کا کہ جاپان جو ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے بھی، ہم آزاد ہوئے انگریزوں سے اور یہ بیچارے ایٹم بم ان پہ گرا تھا، اس کے بعد انہوں نے ترقی کی. ہمارے دونوں ممالک کی تقریباً ہسٹری جو اسٹرگل تھی وہ ایک جیسی تھی. یہ تک تھا کہ 1967 میں جاپان بہت غریب ملک تھا، وہاں پہ کھانے کو چاول نہیں تھے. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے ایک پورا شپ جو ہے چاولوں سے بھر کے ایز اے تحفہ دیا جاپانیوں کو، اور وہ آج تک یاد رکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاکستان نے. تو ہماری جو فرینڈ شپ ہے ان کے ساتھ جو بہت اچھے تعلقات ہیں. جاپان کسی ایسے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا جو ایٹمی دھماکہ کر چکا ہو یا جو ایٹمی پاور ہو، لیکن وہ پاکستان کو اس لیے ریلیکس کرتے ہیں کہ ان کی یہ ہسٹری ہے اس کے لیے. ایک وہ تھا. دوسری بات تھی جو میں نے اپلائی کیا تھا تو مجھے جو یونیورسٹیز کی طرف سے آفر آئی تو 2 جگہوں سے میں نے اس کی شارٹ لسٹ کیا تھا. سوئٹزرلینڈ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسکول تھا، اور یہ جاپان کا. میں نے دیکھا کہ بیسیکلی وہ پوری یونیورسٹی ہی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہے، اس میں دوسرا کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں جاپان جاتا ہوں. آڈینس، میں اپنے اس انٹرویو کے پہلے اس حصے کو سمیٹتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا، گو کہ میرے جو کچھ حضرات ہیں جو میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، چونکہ میں بیسیکلی چکی شیخ جیل آباسی ہوں، تو میں وہ اگر اس بات کو مائنڈ کریں تو میں پہلے سے ان سے معذرت خواہ ہوں. لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے علاقہ میں، ہمارے ایریا میں کوئی بھی ایسا شخص جس کو میں ترقی کہوں یا جس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہوں، فائنینشیل ساؤنڈ ہونا کہوں یا بہتر ہونا کہوں یا کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جانا کہوں یا وہ غیر ملک کہیں جا کے سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن ان میں ایک مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس مائگریشن کو مستقل سمجھتے ہیں، کر لیتے ہیں. وہ علاقے سے آنا جانا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے رابطہ رکھنا، اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایون کہ وہ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے انسیسٹرز کی پراپرٹی کو بھی بیچ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور واپس کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. بھلے وہ پاکستان کی کسی شہر میں سیٹ ہو چکے ہیں، قیام پذیر ہیں، بھلے وہ پاکستان سے باہر ہیں، لیکن یہاں جب میں اس جگہ بیٹھا ہوں، بالخصوص نمل میں یا ڈسٹرکٹ میاں والی کے ایریا میں، یہاں چونکہ میرا آنا جانا زیادہ ہے، یہاں کے لوگوں کو جب میں آبزرو کرتا ہوں، میں مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا، تو مجھے ایک بہت بڑا چینج ملا، ایک بہت بڑا جو ہے وہ اختلاف نظر آیا اس بات میں کہ یہاں کا آدمی جتنا مرضی سکسیسفل ہوگا، جتنا مرضی کامیاب ہوگا، جتنا مرضی فائنینشلی سٹیبل ہوگا، ساؤنڈ ہوگا، لیکن وہ اپنی روٹ سے، اپنے گراؤنڈ روٹ سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوگا، جڑا ہوگا، وہ واپس بھی آئے گا، وہ رہے گا بھی، وہ اپنے علاقے میں انویسٹ بھی کرے گا اور ریفارمز بھی کرے گا. ملک صاحب بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں اور انہی لوگوں کی ایک مثال ہے. ملک صاحب، آپ واپس بھی آتے ہیں، آپ جڑے بھی ہیں، آپ یہاں سے کئی لوگوں کو لے کے گئے، وہ لوگ بھی باہر پڑھ کے، باہر سے ارن کر کے یہاں آئے واپس، انہوں نے اپنے علاقے کو سرو کیا پاکستان میں. تو یہ جو اپنے علاقے سے ایک پیار ہے، کنیکشن ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے، کیا چیز ہے؟ بالکل. ایک تو جی جو ہمارا اپنا رچ کلچر ہے اپنے علاقے کا نا، جو بالکل یونیک ہے، اور مثلاً بہت بدقسمت تو ہو گئے وہ لوگ جو کہ اس علاقے کو چھوڑ کے، مثلاً جب ہم یہ گھر بنا رہے تھے تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کراچی میں بنا لیں، اسلام آباد چلے جائیں، آپ کہیں بڑی جگہ پہ. تو میں نے کہا یار ادھر تو ہمارا کوئی نہیں ہے، ہماری ساری فیملی ادھر ہے، آباء و اجداد کی قبریں ادھر ہیں، تو ہمارے لوگ بھی ادھر ہیں. تو جیسی دامے در میں سونے جو ہم نے مدد کرنی ہے یا علاقے کی خدمت کرنی ہے، جو اپنے لوگوں کے اندر رہ کے کرنی ہے، تو مجھے کبھی بھی میری شناخت ہے میاں والی کا ہونے کی وجہ سے، میں شلوار قمیض پہنتا ہوں باہر بھی، اور بڑی فخر سے بتاتا ہوں کہ میں کلری سے ہوں، میاں والی سے ہوں. ایسی جگہ ہے، کوئی اس پہ شرمندگی نہیں ہے، اور شرمندگی ہونی بھی نہیں چاہیے. روٹس جہاں پہ آپ کی ہیں نا، فخر آپ کا یہ علاقہ ہے نا. اب مثلا میں اس پہاڑ کی بات کرتا ہوں اکثر، یہ شاید کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں اسلام آباد میں ہوتا تو میں صرف اپنے جو 240 گز یا 100 گز یا چلو 1000 گز کا ہی مالک ہوتا، اور 7 فلوں میں جانتا نہ ہوتا، میرا کوئی کلچر نہیں ہونا تھا. وہی شناخت ہوتی کہ یہ جاپان میں ہے، ہزاروں لوگ ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ میرا گھر ہے، میری فیملی کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ لوگ ہیں، بچے ہیں. جو بھی گیا، میرا سگا بھتیجا سعد، اس نے ماسٹرز کیا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں پہ چونکہ میں نے سرو کر لیا اتنا عرصہ،
اور میں ابھی آپ گھر جائیں واپس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ ایک بڑا شاندار مستقبل جسے آپ سمجھے وہ چھوڑ کے اور وہ آیا, اس نے نمل جوائن کی جہاں سے وہ پڑھ کے گیا تھا, اور اس نے پھر ابھی القادر میں ان حالات میں اس کو کسی بھی وقت جہاں سے لے جا سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو باہر رہ کے آپ اپنی روٹس کھو دیتے ہو, آپ اپنی شناخت ختم کر دیتے ہو, اور وہاں پہ ایک آدمی کے طور پہ آپ بالآخر سب نے مر جاتے ہو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں پہ آپ کی جو روٹس ہیں, جو آپ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں, ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہے اس میں شاید کوئی ایسا میگنیٹ ہے جو مجھے نیو یارک, لندن یا پیرس میں نہیں رکنے دیتا, اور میں ہر سال آتا ہوں 92 سے لے کے آج تک میں ہر سال آتا ہوں پاکستان, اور میں بالکل یہاں پہ گاؤں والوں کی طرح یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. اور یہ بہت بڑا بوسٹر ہے جو آپ کو مزید ہمت دیتا ہے ایک اور سال کے لیے. میں نے دیکھا کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے نا یہاں سے, جن کی روٹس نہیں ہیں, وہ میں نے آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا بندہ جو چلا گیا اور جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچارہ آخر 60s میں جب اس کی ایج ہوتی ہے تو وہ چاہے جتنا بڑا سکسیزفل بزنس مین ہو, اس کی فیملی ہو, بچے ہوں, اس کو یہ بہت بڑا خلا محسوس ہوتا ہے, جو آپ کی آئیڈینٹی ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چھین لی ہو. آپ ہزاروں کروڑوں لوگوں میں سے گم گئے نا, لیکن میں نہیں گمتا. وہاں پہ بھی سب کو پتہ ہے کہ یار ایک بندہ ہے جو میاں والی کا ہے. سب سے پہلے آپ جاپان میں جائیں یہی بتائیں گے کہ بھائی وہ میاں والی کا بندہ ہے اور ادھر ہے. وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو بی فرام ہیئر, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ادھر واپس آتے ہیں اور لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں. تو لوگ یاد آپ کو تب رکھیں گے جب آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. تو اگر آپ اپنا ایکسیس ہی نہیں رکھیں گے, اسلام آباد کراچی میں کوئی لائف نہیں ہے. وہ بڑے شہر ہیں, وہ وہاں کی اور طریقہ کار ہے, لیکن وہاں پہ فیم کے لیے آپ کو بہت لمبے چوڑے پیسے چاہیے. یہاں پہ نہیں چاہیے نا, یہاں پہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں واپس ملک صاحب, ویسے تو لرننگ کا پروسیس نہیں رکتا, ہر انسان ہر سٹیج میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے اور مرتے دم تک سیکھتا ہے. لیکن میں اگر بات کروں زندگی کے اب تک کے تجربے کی, جو آپ نے اتنا ظاہر ہے آپ نے شہر دیہات پاکستان بھی دیکھا, بیرونی ممالک بھی دیکھے, تو کوئی ایسا آپ میسیج دینا چاہیں, کوئی ایسا آپ کوئی ایسی ٹیکنیک بتانا چاہیں کہ انسان اگر اس پر عمل پیرا رہے تو وہ ایک کامیاب یا بیلنس لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے؟ ایک تو میں جس سوسائٹی سے ہوں نا, جن لوگوں میں سے بڑا ہوا ہوں, اٹھے بیٹھے ہیں, جو ہماری سوسائٹی, ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, تو ہمارے لیے ترقی کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے محنت. وہ ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں نا, وہ ہے 18 گھنٹے پڑھنا, 24 میں سے 6 گھنٹے سوئیں, آپ کام بھی کرنا ہے کریں, لیکن ہمارے پاس نہ ہم نے سفارش کی طرف دیکھنا ہے, نہ ہماری کبھی لاٹری نکلے گی. لاٹریاں بھی شہر والے لوگوں کی نکلتی ہیں, نہ آپ کو کوئی ریفرنس ملے گا. آپ نے جو آپ کے بس میں ہے نا, وہ آپ نے کرنا ہے. بچے کی زندگی کو برباد کرتے ہیں اور بنا بھی دیتے ہیں. FSC کے 2 سال, میٹرک والے نہیں, FSC کے 2 سال, یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہے. اسی لیے جاپانیوں نے FSC کو میٹرک کیا ہے. ان کے پاس بھی پہلے 2 سال علیحدہ تھے, انہوں نے بولا نہیں یہ بچے میٹرک کرنے کے بعد کلک نہیں کر پاتے, تو انہوں نے FSC کو میٹرک کے برابر کر دی. 12 سال کی تعلیم ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ میک اور بریک کے سال ہیں 2. ہمارے بچے بھی, میرے گاؤں کے, میرے ضلع کے, میرے سارے بچے FSC میں خراب ہوتے ہیں. صحیح. ناظرین, ہم بڑھیں گے اپنے انٹرویو کے دوسرے حصے میں, اور اٹس گوئنگ ٹو بی مور پروفیشنل اور مور فارمل. اوور ٹو یو خالد. السلام علیکم جی. میں انٹرو یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارا یہ جو ریجن ہے, جس کو ہم دریائے سواں کے کنارے سے لے کے اور اس سائڈ پہ ڈسٹرکٹ خوشاب تک چلے جائیں, اس کے بارے میں 2 لوگوں کو کوٹ کروں گا. ایک آتھر ہیں اظہار الحق, CSP کے آفیسر تھے, بہت بڑے کالم نگار ہیں. تو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جب یہاں سے لشکر گزر رہا تھا تو خواتین کنویں سے پانی بھر رہی تھی, اور جب لشکر نے ان کے پاس سے گزرے تو وہ خواتین بھی حافظہ تھی, اور وہ خواتین بھی اہل علم تھی اور پڑھی لکھی تھی. تو یہ لٹریسی ریٹ ہے. سیکنڈ میں کوٹ کروں گا کہ ایک برٹش تھے, برٹش سول سرونٹ تھے, اکیڈیمیا کے پرسن تھے, جنہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور بعد میں اسٹیبلش کیا. تو ان کی انیشیل ریسرچ تھی 1790 اور بٹوین 1850. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت پنجاب کا لٹریسی ریٹ 80% سے زیادہ تھا, جو کہ اس ٹائم کے فرانس اور برٹن کے کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی میں نہیں تھا. سیکنڈ, ان کی یہ ڈائریکشن تھی کہ اس ٹائم پنجاب میں ایک ہی تعلیم کا نظام تھا, جسے مکتب یا مدرسہ کہتے تھے, اور یہ ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ ہندو, مسلم, پارسی, تمام ریلیجن کے لوگ اس میں پڑھا کرتے تھے, ادھر ہی پڑھتے تھے, اور کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا کرتے تھے, لیکن پڑھتے وہ مکتب میں تھے. تو اس کو میں اس طرح لنک کروں گا کہ ہم جس بیلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تلہ گنگ, میاں والی اور یہ ڈسٹرکٹ خوشاب کا جو عوان بیلٹ ہے, اگر یہاں کے ہم رائٹرز اور انسنگ ہیرو کی بات کرتے چلیں تو مارکا کے پلیٹ فارم سے
ہم صرف شاعری کو لے کر دندہ شاہ بلاول اور اس چکڑالہ کے ایریا میں اتنے آتھرز ہیں سر، صاحب دیوان اور پبلشڈ آتھرز ہیں جن کا کلام ان نوٹسڈ گیا، جن کی کنٹریبیوشنز ہیں پنجاب یونیورسٹی تک، جنہوں نے بہت سارے ہیرے تراشے، لیکن صرف نہ اپنے لوگوں کو وہ ہم اس پہ ٹھہرا سکتے ہیں مورد الزام اس وقت کے زمانے کو، لیکن وہ انسنگ چلے گئے. تو اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو انٹرنیشنلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ریناؤنڈ ہیں اور انہیں اپریشیٹ کیا گیا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں، تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو پتا ہو کہ ایکیڈیمکلی ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں. سر انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، سر نے پی ایچ ڈی کی، سر نے یو این میں سرو کیا، اور سر لاسٹ 30 ایئر سے اپنے بزنس کے علاوہ اپنی فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں. سر کنٹینیوسلی لکھ رہے ہیں، سر سچویشنز دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، اور سر نے ڈاکٹر مونس احمد کے ساتھ جو سر کی ایک بک پبلش ہونے جا رہی ہے 30 جنوری کو، نیو ورلڈ آرڈر اینڈ پاکستان، یہ ایک اردو میں سر کے اور ڈاکٹر مونس احمد کے مشترکہ لکھے ہوئے کالم کا مجموعہ ہے. سر کا کالم جہان پاکستان میں پبلش ہوتا ہے اور ڈاکٹر مونس احمد کے کالم ایکسپریس ٹریبیون اور ساؤتھ ایشیا ٹائمز میں پبلش ہوتے ہیں. اب سر کے اگر ہم ٹیبل آف کانٹینٹس دیکھیں تو کوئی ایسا ایریا نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا یا ریجنل لیول کے جو کانفلکٹس ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، جو ریلیشنز ہیں، جس کو ایڈریس نہ کیا گیا ہو. ایون کہ ہم سم ٹائمز اکیڈیمیا میں دیکھتے ہیں کہ جو اولڈ اکیڈیمکس ہیں وہ نیو ٹیکنالوجی میں آ کے وہ تھوڑے سے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایڈجسٹ کرنا بیکاز آف دی ایوری ڈے ڈیولپمنٹ اس میں. لیکن سر کے اگر ہم کالمز کو دیکھیں تو وہ ماڈرن وارفیئر، چاہے اس میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، اس میں سائبر وارفیئر ہے، اس میں اسپیس کی ورلڈ ہے، گورننس سے لے کے اس کی ہر ڈومین کو سر نے ایڈریس کیا. تو سر لیٹس بگین وتھ، ہم اگر لاسٹ 10 ایئرس کو دیکھیں تو اس سے پہلے ہم ایک پیراڈائم میں پڑھتے ہیں جس میں یہ تھا کہ 10 سال ایک اسپیسیفک گلوبلی ریکگنائزڈ اینیمی ہوتا تھا اور ورلڈ اسی کانفلکٹ کو ایڈریس کرتی تھی. لیکن اگر ہم 2011 آنورڈ دیکھیں تو عرب اسپرنگ کے بعد ایوری ایئر کچھ ایسی چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، ایوری ایئر کچھ ایسے کانفلکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اسٹیٹس گروپس بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر پا رہے. اب آپ کی بک جہاں سے احاطہ کرتی ہے، آپ کے کالمز، تو لاسٹ 2 ایئرز میں 3-4 میجر وارز ہو چکی ہیں سر. رشیا یوکرین وار ہو چکی ہے، عرب اسرائیل، حماس اسرائیل کانفلکٹس آر آن گوئنگ ہے، انڈین پاکستان وار ہو چکی ہے، ایران اسرائیل وار ہو چکی ہے، اور ریسنٹلی جب آپ کی بک پبلش ہونے جا رہی ہے تو ہم نے ایک ڈرامیٹک ریجیم چینج دیکھا وینزویلا میں جو ہوا. تو سر لیٹس بگین ود، آپ اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے کہ اتنی لمیٹڈ ٹائم میں 1 ڈیکیڈ کے اندر اتنی چیزیں جن کی سپیڈ، ایونٹ کی جو اکرنس کی سپیڈ ہے وہ تیز ہو گئی ہے سر. ہاؤ ڈو یو سی؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کا زبردست سوال ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ کسی زمانے میں ایک فکس کچھ کتابیں تھیں. ایک کتاب تھی کے جے ہوسٹی، ایک پبلشرز تھے، رائٹر تھے کینیڈا کے، انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس، یا کچھ اور کتابیں ہیں، مارگن تھو کی کتاب تھی انٹرنیشنل ریلیشنز، پرنسپلز آف انٹرنیشنل ریلیشنز. اب جو ہے نا وہ بیس تو بن گئی، لیکن یہ بومرز کی جو میری نسل ہے وہ ایک کمال اس نے تجربے دیکھے، یعنی کہ بہت ہی پسماندہ اس سے لے کے، اور کمپیوٹرز دیکھے، انٹرنیٹ دیکھی. مطلب میں مثال آپ کو دوں کہ ہم اس سے جی پی آر ایس سے، ایج سے 1G 2G 3G 4G 5G 6G تک دیکھ رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو آپ نے صورتحال بتائی، میں تقریباً یہ کام نہیں کر رہا تھا. میرا کام جو ہے وہ نہ تو ریسرچ بھی نہیں ہے، اور لیکن چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے پڑھا، اس پی ایچ ڈی کے بعد میں نے کوئی جاب نہیں کی اس کی ریلیٹڈ، نہ کسی مثلاً کسی اکیڈیمک میں. لیکن چونکہ میرے دماغ میں یہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر مونس احمد کی انگلش آرٹیکلز آتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان سے بیٹھ کے ان سے میں ملا 3 سال پہلے. تو میں نے کہا سر آپ کے آرٹیکلز جو ہیں وہ اردو میں ہونے چاہیے. تو وہ کہنے لگے میری تو اردو اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر میں آپ کے آرٹیکلز ٹرانسلیٹ کروں، تو بولا وہ تو بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو جو ڈاکٹر مونس احمد کے جو آرٹیکل اس کتاب میں ہیں، یہ سارے میں نے ترجمہ کیے ہیں. ان کے انگلش آرٹیکلز تھے، میں نے ترجمہ کیے، اور وہ آدھے آرٹیکلز ان کے ہیں، آدھے ان کے ہیں. یہ مونس احمد، چونکہ میں جب کراچی یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ ان کی پہلی کلاس تھی قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کرنے کے بعد، اور میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا ان کی پہلی کلاس کا. تو میں ان کے پورے اس ٹینیور کو، سکسیسفل ٹینیور کو میں جانتا ہوں. خالد بھی جانتے ہوں، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں بھی ایز اے لیکچرر آتے رہتے ہیں لیکچر دینے کے لیے. ابھی جو حالات جو بدل رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی میرا ایک اپنا، میں جب کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل یونیورسٹی آف جاپان میں گیا، تو وہاں پہ ایک میرے ٹیچر تھے رینڈل اوہارا، جو کہ انگلش پڑھاتے تھے. میں نے وہاں پہ جو انگلش فار انٹرنیشنل ریلیشنز ایک کورس تھا 1 سال کا،
میں نے وہ چنا تاکہ میں تھیسس لکھ سکوں. انہوں نے مجھے 1991 میں حسنین ہیکل ایک رائٹر ہے ایجپٹ کا, اس کا ایک آرٹیکل مجھے دیا جو کہ واشنگٹن پوسٹ اخبار کے جاپان کا ایڈیشن جو تھا ڈیلی جمیوری کا, اس کے اندر شائع ہوا. وہ پورے ایک صفحے پہ آرٹیکل تھا. ان ٹیچر نے مجھے وہ آرٹیکل دیا اور مجھے کہا کہ یہ تمہارے پورے سال کی اسائنمنٹ ہے, آپ نے صرف اسی آرٹیکل کو پڑھنا ہے پورا سال, اس میں تمہاری تھیسس کے لکھنے کی طریقے اسی کے تحت آپ نے لکھنا ہے. جس طرح انہوں نے ریفرنس دیے ہیں, جس طرح انہوں نے, آپ یقین کریں وہ اس کو اسٹڈی کر لیں آپ. آرٹیکل کا نام تھا دا نیو ورلڈ آرڈر. حسنین ہیکل کی تحریر تھی انگریزی کے اندر, اور آپ یقین کریں میں بالکل مبالغہ آرائی نہیں کر رہا کہ عرب سپرنگ تک کی ساری کہانی 91 میں ہینری کیسنجر صاحب ترتیب دے چکے تھے کہ کس ملک میں کب کیا ہونا ہے, اور یہ اس آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا. وینزویلا کی آپ نے بات کی, وینزویلا پہ قبضے کی سٹوری امریکن مین سٹریم میڈیا میں 2 سال پہلے ایگزیکٹلی اسی طرح سے ٹیلی وائزڈ ہو چکی ہے. انہوں نے ایک مووی بنائی تھی اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہو رہی. یہ جو بڑے پلیئرز ہیں, یہ نہ تو یوکرائن وار ان ایکسپیکٹڈ ہو رہی ہے, اور نہ وہ وار آپ سوچتے ہوں گے کہ رشیا اتنا پاورفل ملک ہے, وہ وار ختم کیوں نہیں ہو رہی. تو وہ ختم ہونے, مطلب اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ چلے گی, کیونکہ ساری پارٹیوں کا اس میں فائدہ ہے, لڑائی میں فائدہ ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو مثلاً ایک دیکھا جو وار کویت پہ صدام حسین نے حملہ کیا, اور پھر امریکہ آیا, اور پھر قذافی کا رجیم دیکھا, اس کی ترقی دیکھی. یہ کمال اسی نسل نے دیکھا ہے. جو ینگ بچے ہیں ان کو میں پچھلے دنوں ایک ہماری کرنل صاحب کی بیٹی کو میں نے کیسٹ دکھائی, تو اس نے بولا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہے. بولا یہ آپ کے زمانے کا کوئی انسٹرومنٹ ہے, میں نے سنا ہے کہ اس میں گانے بجتے تھے لیکن مجھے نہیں پتا. تو ہماری نسل جو ہے اس نے دیکھا نا, تو یہ کوئی چیز بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. اتنی تیزی سے حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, لیکن اتنی ہی تیزی سے ان حالات کے بارے میں آپ کو ریزنز بھی نظر آتی ہیں. اب آپ کو مثلاً اب آپ کو ٹرمپ ہونا چاہیے جو رات کو کچھ سوچے اور پاور اس کے پاس ہے, صبح عمل کر دے, سوچے ہی نہیں کہ باقی دنیا پہ کیا اثر پڑے گا. اپنے ملک کی وہ بات بڑی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے کہ خالد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ہیں. یہ ریفرنس اگر آپ کو چاہیے نا, یا اگر آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو آپ کو پبلشڈ میٹیریل سے کرنی پڑے گی. آج بھی آپ کو مارگن تھاؤ کا پرنسپل دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کس طرح ورک کرتی ہے نا. آج بھی آپ کو جو پہلے کے پڑھے لکھے اور جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, مقابلے کی بات آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جی وہ ہینری کیسنجر نے کیا کہا تھا, ماؤ زے تونگ نے کیا کہا تھا, وہی سلیبس ہے. انٹرنیٹ بہت تیزی سے, لیکن وہ چونکہ ایک بے لگام میڈیا ہے, آپ اس کی ریفرنس نہیں دے سکتے, اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے تھاٹس شامل کر سکتے ہیں. تو آپ کو بکس کی طرف واپس آنا پڑے گا, اخبار کی طرف بھی واپس آنا پڑے گا. سر میں یہیں سے کنیکٹ کروں گا, آپ نے کوٹ کیا تھا کہ جاپان ان نیشنز میں باقی رہ گیا کہ جہاں آج بھی لوگ اخبار پڑھتے ہیں. بالکل. تو سر ہم اس کو گلوبل ویو کو کوئک کویسچن آنسرز میں سٹارٹ کرتے ہیں, سٹارٹنگ فرام جاپان. سر آپ نے جاپان میں بھی آرٹیکل پبلش کیے. جاپان اس ٹائم ایز یو کوٹیڈ کہ اپنے ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. اکنامکلی اس کو بہت ساری ایشوز ہیں, سوشلی, اکنامکلی ان کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن میں انہیں کچھ چیلنجز ہیں. سملرلی سر جاپان جو کہ یو ایس ایل آئی ہے, اب جاپان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی آ رہی ہے, جاپان دوبارہ ملٹری بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں. تو سر آپ اس کو کیسے سمرائز کریں گے؟ میری جو پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا وہ تھا جاپان اور امریکہ کے تعلقات, جو ان کی سیکورٹی ٹریٹی تھی اس امبریلا کے اندر میں. تو میں نے اس کو بہت, پی ایچ ڈی از اے ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف ٹارگیٹ نا, اس کو میں نے بڑا پڑھا. میں نے ان کی جہاں سے انہوں نے امریکہ میں حملہ کیا تھا وہاں پہ گئے, سارا دیکھا. بیسیکلی جب آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں نا کسی کے اوپر, آپ کی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کمپرومائز ہوتے ہیں بہت ساری باتوں پہ. آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کر نہیں پاتے, آپ کے ماسٹرز آپ کو کرنے نہیں دیتے. انڈیا کی میں مثال دوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ بلڈ اپ کر گیا شروع میں. ابوالکلام آزاد ان کے منسٹر تھے ایجوکیشن کے, انہوں نے انڈیا کو کہاں پہنچا دیا, چونکہ انہوں نے ایک نیشن بلڈ کی اور وہ ایک پالیسی تھی کنسٹنٹ. تو جاپان میں بھی یہی ہوا کہ وہ اتنا اس حد تک امریکہ کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی چلی گئی کہ وہ نہ صرف اپنی آرمی بلڈ نہیں کر پائے, بلکہ وہ ایک
بغیر کسی سٹیئرنگ کے ایک بہت تیز رفتار آپ ہوائی جہاز سمجھ لیں, بلٹ ٹرین سمجھ لیں, انہوں نے ترقی بہت تیزی سے کی, مدد بھی کرتے رہے پوری دنیا میں. شاید دنیا کے سب سے بڑے ڈونر ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر, لیکن ایز اے کنٹری وہ اپنی عزت بلڈ نہیں کر پائے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ ڈونر جتنے مرضی ہوں, عبدالستار ایدھی بہت بڑا ڈونر ہے, عمران خان والی لوگ بہت بڑے ڈونر تھے, شوکت خانم اسپتال بنا دیا, لیکن آپ پاور کوریڈورز میں نہیں گھس سکتے. تو جاپان نے بھی یہ غلطی یہ کی کہ ایک تو انہوں نے حد سے زیادہ انحصار کیا امریکہ کے اوپر, باقی سارے لوگوں سے اپنے تعلقات خراب رکھے. رشیا سے ان کے تعلقات خراب ہیں, چائنا سے ان کے تعلقات خراب ہیں, صرف تائیوان کی وجہ سے وہ اتنے بڑے چائنا کو نظر انداز کرتے رہے. What is the reason behind their confrontation with China and Russia? ان کی ایک تو یہ مارشل ریس کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. جاپانی کہتے تھے کہ جی ہم تو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں, ہاں, اور ہمارا حق ہے کہ ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں. تو انہوں نے ایک وقت میں رشیا پہ بھی وہ پہنچ گئے تھے اور چائنا پہ بھی پہنچ گئے تھے. چائنا پہ تو قبضہ کر لیا تھا انہوں نے, بہت ظلم کیا وہاں پہ. تو تائیوان واز آلسو دیئر کالونی. سنگاپور بھی, ملیشیا بھی, انڈونیشیا بھی, تھائی لینڈ تک پہنچ گئے تھے. شاید انڈیا میں بھی پہنچ جاتے اگر ورلڈ وار نہ ہوتی تو, مثلا اگر ایٹم بم نہ گرتا تو اس وقت وہ دے آر آن دا ڈور اسٹیپ. تو یہ غلطی کر گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اس سے ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ جتنی مرضی ترقی کر جائیں, لیکن اگر آپ کے پاس ملٹری پاور نہیں ہے تو بہت ساری باتوں میں آپ اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. سر یہیں سے کوشچن ایک رائز ہوتا ہے کہ آپ کے آرٹیکل میں مینشن ہے کہ چائنا ترقی کر گیا, سیکنڈ بگیسٹ, اور کچھ لوگ اس کو ورلڈ فرسٹ بگ اکانومی کہتے ہیں, اور جتنی بھی ماڈرن ٹیک ڈیولپمنٹ ہے اس میں سرپاس کرتا ہے چائنا امریکہ کو. ان کی ملٹری بلڈ اپ بھی ہو رہا ہے. سر تو اسٹل واٹ از دا ریزن کہ چائنا جو ہے ملٹری بلڈ اپ بھی ہے, کیپیسٹی کیپیبلٹی بھی ہے, اکنامک بنچ بھی ہے سر ان کے پاس, لیکن وہ کسی بھی جگہ پہ جو ان کی ٹریڈیشنل پالیسی ہے اس سے نکل نہیں پا رہے, اس گلوبل اسٹیچر پہ کہیں بھی کسی کو چیلنج نہیں کر پا رہے. ایون رشیا کے ہم دیکھ لیں, رشیا کے کل آئل ٹینکرز پہ یو ایس نے وہ کر لیا اور انہیں جسٹ اپنے پرسنز وڈرا کرنے پڑے وہاں سے. تو چائنا اس معاملے میں خود کفیل کیوں نہیں ابھی تک ہو پا رہا؟ چائنا کی ایک بڑی زبردست پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے 2 بہت بڑی اچیومنٹس حاصل کی بغیر کسی لڑائی کے. ہانگ کانگ میں اگر چائنا کسی بھی طریقے سے فورس کی طرف جاتا تو برطانیہ آلسو ایک پاور ہے, انہوں نے کبھی بھی ہانگ کانگ کو آزاد نہیں کرنا تھا. تو وہ قائد اعظم کی طرح ڈپلومیسی میں رہے, امن میں رہے, انہوں نے جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی پالیسی تھی, اور انہوں نے اس پالیسی کے تحت ایک نیا ملک انگریزوں سے چھین لیا. کہیں پہ بھی جد و جہد نہیں کی ملٹری, یا لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہتھیار اٹھاؤ یا کچھ کرو, بات کی. چائنا نے بھی یہی کیا, پہلی مثال. دوسری مثال ان کا ایک مکاؤ جزیرہ تھا پرتگال کے پاس, وہ بھی انہوں نے اسی طریقے سے حاصل کیا. اب وہ بالکل اسی طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تائیوان, جو کہ اصل میں ون چائنا پالیسی کے تحت وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اب ان کے پاس چونکہ یہ 2 زبردست مثالیں تھیں جس میں وہ لڑائی لڑے بغیر یا چائنیز لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالے بغیر اتنا بڑا ٹارگیٹ انہوں نے اچیو کر لیا. بالکل اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ سی پیک والا فارمولہ استعمال کیا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ امریکن انفلوئنس کم ہے یا جہاں پہ چائنا کا انفلوئنس ہونا چاہیے, انہوں نے ٹریڈ کے ذریعے, لڑائی کے ذریعے نہیں, ٹریڈ کے ذریعے ملکوں کی اکانومی پہ قبضہ کر لیا. ان ملکوں کی اکانومی پہ اسی طرح قبضہ کیا جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹریڈ کے پیچھے آ کے انڈیا پہ قبضہ کر لیا. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں سری لنکا کی. سری لنکا کی کراچی جیسی جو بڑی پورٹ ہے, ہمبن ٹوٹا پورٹ, وہ چائنا کے پاس ہے 100 سال کی لیز پہ. ہمارے ساتھ بھی جو حالات بن رہے ہیں وہ چائنا یہاں پہ ظاہر بہت ایکٹیو ہے اور بے انتہا پیسہ لگا رہا ہے. تو عام جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے لوگ سوچیں گے کہ چائنا پاکستان میں کیوں پیسے لگا رہا ہے. ہم نے مولانا فضل الرحمان کے گھر سے اسلام آباد تک روڈ بنا دیا, بولا سی پیک ہے. یہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہم سی پیک کے نام پہ ان سے کیا کیا کروا رہے ہیں, لیکن پیسے وہ دے رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پیسے چائنا حکومت نہیں دے رہی, یہ چائنا کے پرائیویٹ بینکس ہیں, یہ ان کا پیسہ ہے, یہ حکومت ان سے لے کے ہمیں دے رہی ہے بالکل بہت خوفناک سود کے اوپر. تو جب ان کا یہ طریقہ کار کامیاب چل رہا ہے کہ انہوں نے آدھا افریقہ کور کیا ہوا ہے, وہ انہوں نے امریکہ کو مثلا ٹرمپ نے بہت کوشش کی کہ چائنا پہ ٹیرفس لگائے کیا کریں, لیکن امریکہ کے اندر 40% چیزیں میڈ ان چائنا ہیں. وہ کسی نے کہا کہ جی دنیا تو اللہ نے بنائی ہے لیکن ایوری تھنگ ایلس از میڈ ان چائنا. تو اس وجہ سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ کے ذریعے سے, ڈپلومیسی کے ذریعے سے, ایڈ کے ذریعے سے جب دنیا پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں تو ہمیں لڑائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وینزویلا پہ جس دن امریکن پریزیڈنٹ ان کے پریزیڈنٹ کو اغوا کر رہا تھا, چند گھنٹے پہلے
that president was meeting with Chinese ambassador. Yes. اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن چائنا اور رشیا دنیا میں آج تک کسی رجیم چینج کے پیچھے نہیں گئے. انہوں نے کسی ایسی حکومت کی بھی ہیلپ نہیں کی جو انہی کی پٹھو حکومت ہو. دے دین ویٹ فار دا ادر پارٹیز. مثلاً پاکستان میں ان کے لیے کوئی بھی پارٹی برابر ہے. ان کے لیے جو مرضی پارٹی جماعت اسلامی آ جائے حکومت میں, کوئی بھی آ جائے, چائنا ان کے ساتھ کام کرے گا. یہ ان کی پالیسی ہے. وہ ملکوں کی جو اندرونی سیاست ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کرتے. تو اور یہ ان کا کامیاب طریقہ کار. سر نہیں, جس طرح ہم ایکسپیرینس سے سنتے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان ریلیشنز کے اور ہمارا جتنا ڈائسپورا ہے, ساؤتھ ایشین ڈائسپورا, بیسیکلی تو ورلڈ ہمیں انڈینز کے نام سے ہی جانتی ہے کہ انڈین بریڈ ہے, بہت بڑے اس پروموٹر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی ریلیشنز ہونے چاہیے, ہم سیم ریس ہے, سیم آئیڈینٹی. سر یہ جو لاسٹ 2 ایئرس, بلکہ ڈاکٹر مونس احمد بنگالی ہیں, آپ کے ٹیچر ہیں, آپ اس ایج سے ہیں جنہوں نے ایسٹ پاکستان کو دیکھا ہے, یونائٹڈ پاکستان. سر لاسٹ 2 ایئر سے بنگلہ دیش میں ایک ایز اے ہول نیشن اینٹی انڈیا جو ہیٹ ہے سر سینٹیمنٹ, وہ رائز ہوا ہے. وہ اتنا رائز ہوا کہ اب وہ اٹ ہیز ریچ ٹو دا پوائنٹ آف ایکسپلائٹیشن, کہ بہت ساری کنٹریز اسے ایکسپلائٹ کر رہی ہیں, کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سر جب اتنا فاصلہ انڈیا کے ساتھ, ان کے بارڈر, اتنی بڑی ہیلپ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی پالیسی اور کوئی بھی جو اسٹینڈرڈ آف ڈوئنگ دا گورنمنٹ وہ اب آئیڈیل نہیں رہا. آپ کے سارے نظام دنیا نے دیکھ لیے, پریزیڈینشل سسٹم دیکھ لیا, پرائم منسٹر سسٹم دیکھ لیا, مارشل لا دیکھ لیے, ہائیبرڈ رجیم آپ دیکھ رہے ہیں, تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. جب 1971 میں ہمارا جو ایک ملک کا آدھا حصہ تھا, بلکہ بڑا حصہ تھا, جب وہ ہم سے علیحدہ ہوا نا, اس وقت تک کی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ بڑا حصہ تھا, لینگویج کا مسئلہ تھا, وہ علیحدگی کی طرف چلے گئے. اس کے بعد ہم نے اس کو بہت برے طریقے سے ڈیل کیا. 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا, اور یہ 100% ایک سیاسی ناکامی تھی. میں اس کو فوجی ناکامی بالکل نہیں قرار دیتا. بن گیا بنگلہ دیش. بنگلہ دیش بننے کے بعد ہم ڈیفینسو چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی کے سارے جرنیلوں کو نکال دیا, سیک کر دیا, اور ان سے استعفے لے لیے اور بڑی سزائیں دے دی. یہ حل نہیں تھا, چونکہ یہ فوجی ڈیفیٹ تھی ہی نہیں. جنرل ڈیازی کی کوئی غلطی نہیں تھی. آپ اپنے آرمی کے اسٹاف کو کہیں گے سرنڈر کر دو, تو اس نے تو کرنا ہے. اور پھر وہ دوسری لوگ کہہ رہے ہیں جی مر جانا چاہیے تھا, وہ خودکشی تھی, مر جانا چاہیے. جنرل نیازی نے سر انٹرویو میں کوٹ کیا کہ مجھے تو یحییٰ نے مروایا تھا کہ ہی سیکریفائڈ می. ہاں, اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیل غلط کیا. اگر ہم 1971 سے سبق سیکھتے, ہم مجیب الرحمان تو ایک وہی واز اے پیٹریوٹ, میوالی جیل میں تھا بنگلہ دیش بننے سے پہلے, اور میوالی جیل سے وہ پنڈی گیا, پنڈی سے ملکہ برطانیہ کا جہاز اسے لینے, آپ سمجھیں کنسپیریسی کو, اور ہی وینٹ ٹو لندن فرسٹ. لندن سے واپس آیا اور اس نے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا. اس سے پہلے اس نے نہیں کیا تھا. ہم اگر اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرتے تو ہمارے 2 ملکوں کے درمیان بہترین ریلیشنز ہوتے, لیکن ہم نہیں کوپ کر پائے, اپنی پالیسی نہیں تھی. تو دوسری پارٹی جو ہے انڈینز, جو ہمارے دشمن ہیں اس لحاظ سے, ان کی بھی اپنی جغرافیائی مسائل ہیں. بنگلہ دیش کی طرف سے ان کے حالات اور ہیں, انہوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا. لیکن جو بنگلہ دیش والوں نے پاکستان بنایا تھا, بنگالیوں نے, ہم تو ادھر ہی تھے. پنجاب نے تو کوئی نہیں بنایا پاکستان, سرحدری میں نہیں بنایا, بلوچستان میں نہیں بنایا. آپ کا تو ملک جو ہے وہ پاکستان تو بیسیکلی بننا چاہیے تھا متحدہ ہندوستان کے اندر. یہ تو ملک پہلے ہی اسی طرح تھے. سوات واز نیور پارٹ آف برٹش امپائر, اٹ واز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. کلات واز نیور, آخر وقت تک کلات بھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا. تو پالیسی غلط کی. 2 سوالات تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کوپ اسے غلط کیا, لیکن ابھی جو بعد میں انڈینز نے جب وہی کام کیا کہ ان کو سپروائز کرنا شروع کیا, مانیٹر, اپنی مرضی کی پالیسی چلانے کی شروع کی. یہ آپ دنیا میں جدھر بھی کریں گے, افغانستان میں کریں گے, وینزویلا میں کریں گے, یوکرائن میں کریں گے, اس کا بہت برا رزلٹ آئے گا, الٹا رزلٹ آئے گا. آپ میسز کو کنٹرول نہیں کر پا سکتے. سوال نہیں. افغانستان میں کر کے دیکھ لیا نا, پوری دنیا کی فوج اکٹھی کی, نہ ان کی آپ آئیڈیالوجی بدل سکے, اچانک آپ کو ہر چیز چھوڑ کے بھاگنا پڑا. یہی کچھ انڈیا کے ساتھ ہوا کہ انڈینز نے بہت کام کیا, لیکن جو لوگ تھے ان کے دل سے اسلام اور پاکستان کی محبت, وہ جو پرانا زمانہ تھا, ان کو پتہ چلا کہ ہم نے جس کام کے لیے ہم نے ان سے آزادی لی تھی, اس سے بھی برے لوگوں کے درمیان ہم پھنس گئے. پاکستان تو پھر بھی ان کو بہت انڈیپینڈنس دی ہوئی تھی, چونکہ ہم گورن ہی نہیں کر پا رہے تھے نا. لیکن جب انڈین کنٹرول وہاں پہ آئیں حکومتیں, تو ایک سے بڑھ کر ایک مارے جاتے رہے. پریزیڈنٹس, مجیب الرحمان کو مار دیا, ضیاء الرحمان کو مار دیا, سب کو. مطلب جو ویک گورنمنٹ تھی
پھر حسینہ واجد کی جو سچویشن تھی وہ دو چیزوں پہ، ایک اسلام دشمنی پہ تھی، جماعت اسلامی کے بزرگ لوگوں کو 90 سال 95 سال کے لوگوں کو اس نے پھانسیاں دے دی، اس نے ایک نفرت کریٹ کی لوگوں کے اندر. اب جب آپ دباتے ہیں نا کسی چیز کو تو وہ لوگوں کے اندر رہتی ہے، اور کسی نہ کسی دن، یہ پوری ہسٹری ہے، آپ ہٹلر کو دیکھ لیں، مسولینی کو دیکھ لیں، آپ صدام حسین کو دیکھ لیں، آپ قذافی کو دیکھ لیں، آپ حافظ الاسد کو دیکھ لیں، یہ اپنے وقت کے بہت بہترین ایڈمنسٹریٹر اور کامیاب حکمران تھے، لوگوں کو بڑی سہولتیں دی تھیں، پیسہ، گھر، علاج، سب کچھ تھا، لیکن وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے چکر میں میسز کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے. لوگوں نے اپنے آپ کو قیدی سمجھنا شروع کیا، اور لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. تو ہم اس کو وہ جب انہیں احساس ہوا، اور ڈیفینیٹلی آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا ہاتھ تھا اس میں، اس جو اپرائزنگ ہوئی ہے، پاکستان سم ہاؤ سپورٹڈ دا پیپل اگینسٹ خالدہ ضیاء، اور ہونا چاہیے. یہ جو عورت تھی حسینہ واجد اگینسٹ انڈیا ایکچولی. سر آپ کی جو تھیوری ہے میسز والی، اس کو کیا ہم اس طرح لنک کر سکتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک کنٹینیوس ریزسٹنس پائی جاتی ہے؟ ایک سال پہلے ہم نے لڑائی دیکھی اور انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ویک اور مور دین ود ان 2 ویک ہم ایک اور آپریشن ایران پہ لانچ ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو سر ایران اور گلف کا جو ایریا ہے، اس میں کنٹینیوس ایک کانفلکٹس آ رہے ہیں، وارز آ رہی ہیں، اور اب ایران ایک نشان ہے. سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی جو میرا اپنا بالکل پرسنل اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج امریکہ نہیں چاہتا، اس کو یہ ایک تھریٹ کے طور پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں پورے گلف ریجن کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک بدماش ان کو چاہیے، روگ اسٹیٹ. جب امریکہ کی پالیسی کا مسئلہ ہو تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ مولوی ہے یا ہندو ہے یا کون ہے، جنرل ہے یا اینی باڈی، وہ پھر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کی ہسٹری کے اندر ہے. آپ امریکن ہسٹری پڑھیں نا، انہوں نے تو دنیا میں کسی جگہ کو چھوڑا ہی نہیں. تو امریکہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. ایران کا آپ نے دیکھا اسرائیل نے کیا حشر کیا، اور ایران کے اندر بہت برے حالات ہیں. یعنی کہ یہ 2-3 سال پہلے رجیم چینج ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کو قائم رکھنا جو ہے نا، وہ جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر ایک تو ضرورت ہے کہ یہ رجیم قائم رہے، تو وہ قائم ہے، اس کو نہیں کر رہے. اس سے بہت کم حالات خراب ہوئے تھے. انڈونیشیا کا ایک صوبہ ہے، ایک سوڈان کا ایک صوبہ ہے، دونوں جگہ پہ کرسچنز تھے، بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن 2 ملک بنا دیے ویسٹ نے. اب وہ صومالی لینڈ بنا رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. اس سے بہت برے حالات ایران میں ہیں، لیکن ان کو رجیم چینج سوٹ نہیں کرتا. جو بہت امپورٹنٹ سوال تھا جس کی طرف ہم سارے لوگوں کو جانا چاہیے، ہمارا جو ہے نا وہ خصوصاً پنجاب کا، میں صرف پنجاب کی مثال دیتا ہوں، ہمارا سب کچھ ان جیسا ہے سوائے مذہب کے. تو یہ ان جیسا سوائے مذہب کے پچھلے 300 سال سے ہے. آپ متحدہ ہندوستان میں بھی تو رہ رہے تھے نا، آپ کی مسجدیں تھیں، آپ نمازیں پڑھتے تھے، آپ کی جناب لوگ مدرسوں میں دیوبند تھا، آپ پڑھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جی وہ ہندوؤں کے ملک پہ قبضہ کیا مسلمانوں نے، یہ ہندوؤں کا ملک ہے. آپ پڑھتے ہوں گے جی فلانی مسجد کے ہندو کہہ رہے ہیں جی یہ مندر تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی تھا. چونکہ ہم انویڈرز تھے، ہم نے ان کے بیچاروں کے مندروں پہ مسجدیں بنائیں، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، ماننی چاہیے. لیکن ہماری جو دشمنی ہے نا انڈیا کے ساتھ، یہ بالکل سوٹ نہیں کرتی ہمیں ایز اے نیشن. آپ کو اگر ترقی کرنی ہے، 2 جرمنیز ایک ہو سکتے ہیں، 30 یورپ کے کنٹریز ایک ہو سکتے ہیں جنہوں نے 2 ورلڈ وارز انہوں نے لڑی تھی، ہم تو اس میں تھے ہی نہیں. تو ہم ایک نہیں ہوتے کسی صورت میں بھی. یہ مسلمان 25 کروڑ ہم ہیں، 25 کروڑ بنگالی ہیں، 50 کروڑ ہو گئے، 25 کروڑ انڈیا میں، 25 کروڑ مطلب ہوئی، اس کے اندر 75 کروڑ ہو گئے. تو ہم میں وہ کبھی بھی پریس نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ پنجاب بیس پہ تجارت کھول کے دیکھیں، آپ ان کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنی ہسٹری دیکھنا چاہتا ہوں انڈیا کے اندر کہ جی مغل کون تھے. ہم تو ہمارے پاس تو ہسٹری ہے ہی وہی. بالکل ہم لال قلعہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں ٹیپو سلطان کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں، میں جناب جو ہمارے ہسٹری دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح ہم ترکی میں دیکھ کے آئے ہیں. لیکن وہ یہ ہمیں ضرورت ہے، یہ کبھی نہ کبھی کرنا پڑے گا ہمیں. ان کے ساتھ جو بھی بات کرتا ہے نا کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہندوز آپ کے اوپر غلبہ پا ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. ہندوز کیا کر لیں گے آپ کا ادھر؟ آپ پہلے کون سا اچھے ہیں ہم؟ تو مثلا ان کا بالی ووڈ تو پہلے ہی ہم پہ قبضہ پایا ہوا ہے. چلو مثلا
اگر آنا جانا ہوگا تو لوگوں کو اور ایکسیس ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں افغانستان کو $50 کا ٹکٹ انہوں نے رکھا ہے, 13 فلائٹس ہیں افغانستان کے مختلف شہروں سے انڈیا کے اندر, $50 کا ٹکٹ ہے, علاج فری ہے فار افغانز. دس از دا وے دے آر بلڈنگ دی ریلیشنز. انہوں نے ایک مسلمان ملک کو جو ہماری محفوظ سرحد تھی ہمارا دشمن بنا دیا ہے, انہوں نے بنایا ہے. تو ہمیں تو ان کے ساتھ اگر بات ہو, ان کے ساتھ ہماری آنا جانا ہو, ان کے ساتھ پنجاب بیس پہ ہم ٹریڈ کر لیں, ان سے ٹماٹر خرید لیں, گندم خرید لیں جو کہ بہت سستا ہے وہاں پہ, چونکہ ان کا بہت زبردست, اسی پنجاب سے 1 ارب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, گندم یہی پنجاب پیدا کر رہا ہے, جو ہمارے جتنا پنجاب ان کے پاس ہے. تو فوجیں آپ اپنی جگہ پہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ تعلق بننا چاہیے. وہ بھی لوگ یہی چاہتے ہیں. اب آپ ان کو معاشرتی علوم میں پڑھائے جا رہے ہیں کہ جی دشمن ہے, فلان ہے, گو ماتا ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں. اگر وہ 25 کروڑ مسلمان ادھر بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اچھا کوئی کسی مسلمان سے آپ بات کریں وہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ بھائی مجھے انڈین بولو. تو ہم نے اپنی آئیڈینٹی تو کھو دی, نہ ہمارا مذہب ڈیلیور کر پایا اس حد تک, نہ ہمارا نظام تعلیم ڈیلیور کر پایا ہے. تو ہمیں اب جناب اب چائنا سے آپ نہیں کر سکتے کہ جی چائنا سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں, ہر چیز آپ چائنا سے خرید لیں, لیکن انڈیا سے کر سکتے ہیں. آپ انڈیا میں دنیا کی ساری گاڑیاں بن رہی ہیں, آپ ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں جاپان سے منگوا کے کروڑوں روپے لگا کے ادھر چلا رہے ہیں. آپ میڈ انڈیا گاڑیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں, جاپان میں آپ کو پتہ ہے سوزوکی اور ٹویوٹا ساری میڈ ان انڈیا آ رہی ہے. میں پچھلے 10 سال سے وہ گاڑیاں نہیں خرید رہا, اس کے اندر لکھا ہوا میڈ ان انڈیا, یار یہ انڈین گاڑی نہیں لینی, جاپان کے اندر ہے. آپ کی اسکور ڈسکشن سے تھیسس یہ نکلتا ہے کہ یو کانٹ کنٹرول دا ماسز, یو کانٹ کنٹرول دیئر ایموشنز, یو کانٹ کنٹرول دیئر تھنکنگ. اگر کریں گے نا آپ کر سکتے ہیں, آپ پاورفل ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اگر کریں گے نا تو وہ جو ایک پریشر ہے نا بلڈ اپ پریشر کوکر کے اندر, وہ 2 بڑے غلط ریزلٹس لائے گا. یا تو وہ جو سوچ کے لوگ جن کو آگہی ہے, جنہیں پتہ ہے کہ ویئر از رانگ نا, وہ بیچارے مر جائیں گے اپنی دل میں لیے ہوئے افسوس, یا پھر دے ول لیو یو. چلے جائیں. سر لاسٹ کوسچن جس کو میں سم اپ کرتا ہوں اسی تھیسس کو, وینزویلا کی میں ایگزامپل کوٹ کر کے اور آخری کوسچن پوچھوں گا, کیونکہ آپ ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے ریڈ لائن اور شجر ممنوع ہے, لیکن آپ لکھتے رہتے ہیں. سر جو وینزویلین پریزیڈنٹ ہے وہ لاسٹ الیکشن بڑی ایک تھوڑی سی میجورٹی سے جیتے, اپوزیشن کے 48% ووٹس تھے تو ان کے 52% تھے. سر اتنا بڑا ریجیم چینج ہوا, بٹ اس میں ایک ایسپیکٹ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ میس جو تھی وہ اس طرح سے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں تھی اور اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. سر کمنگ ٹو دا پاکستان, سر پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, آپ کے یہاں آرٹیکلز ہیں جو آپ نے 8 فیب 2024 کے الیکشن پہ بڑا ڈیٹیل انالیسس کیا ہے. تو سر جب آپ میس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور پاکستان تو 7th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے ورلڈ کا, تو آپ ہمارے ڈومیسٹک افیئرز جس طرح سے ریجیمز چل رہی ہیں, ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, کب تک سسٹین کرے گا اور کر جائے گا؟ سر یہ جو وینزویلا میں بھی فارم 47 کی حکومت تھی اور وہ فیل ہو گئی, ان کو زبردستی لایا گیا. اور پاکستان میں بھی کوئی بھی پاکستان کا دشمن نہیں ہے. سارے نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے, وہ کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ زرداری کی کہانی ہی پاکستان سے ہے, پاکستان سے باہر لوگ جانتے نہیں ان کو. ہم کسی کو بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں کہہ رہے, اور یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں بھی نہیں. اور پھر بدقسمتی سے جو بگ برادرز ہیں نا, بگ برادرز کی ترجیحات بھی میرے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈیلی ٹاپکس کی طرح بدلتی رہتی ہیں. تو یہ سارے لوگوں کو قائم رکھتے ہیں. یہ میں اس کو بالکل نا اتفاقی یا کوئی سڈن یا کوئی معجزہ نہیں کہوں گا کہ یہ جو لوگ آج ہمارے سر کا تاج ہیں ان کی ضرورت ختم ہو جائے اور نئی پارٹی کو ہمارے سر پہ بٹھانا پڑے. تو آپشن از اسٹل دیئر. چونکہ ایک اگر جو تھنک ٹینکس ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے نا نیو ورلڈ آرڈر کا, میں نے بولا 91 میں بنایا تھا, اب تک چلا جا رہا ہے, جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے لیے. اب مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیوی, ایئر فورس اور آرمی تینوں چیفز کو ایک آرڈر کے تحت سیک کر دیا تھا. پھر آپ نے کیا کر لیا؟ بیکاز تھنگز آر ڈیزائنڈ ہیئر کہ انہوں نے واپس آنا. اس وقت حالات شاید بدل جاتے وہ اگر اس کو کنٹرول کرتے. تو پاکستان میں بھی ہم بالکل ابھی بھی آپ کے فگرز ٹھیک ہیں, آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز آر ڈوئنگ ویل. ڈالر جو ہے وہ 286 روپے پہ برقرار ہے. جو میرا انالیسز ہے یہ 676 روپے کا ہونا چاہیے تھا. ہاں
تو سر ہم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا سر, تھینک یو سو مچ, اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بک لانچ پہ. انشاءاللہ سر ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے آن 30 جنوری بک لانچ سیرمنی کے بعد انشاءاللہ یہ ویڈیوز میں آپ کو مثال ایک بتاتا ہوں اپنا آف دی ریکارڈ.